بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ پہلی بات جو ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے آپ کے سامنے رکھی وہ حیدرآباد کے ایک عظیم الشان تاریخی اور بافیض ادارہ دارالعلوم حیدرآباد کے معتمد عمومی حضرت محترم رحیم الدین انصاری صاحب کے رحلت اور وفات سے متعلق تعزیتی کلمات ہیں۔ تعزیت کا وقت باقی ہے، کل ان کی تدفین ہوئی ہے، اور تعزیت سے متعلق کسی تفصیل میں گئے بغیر آپ حضرات سب علماء ہیں، اہل مدارس ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ فضلاء دارالعلوم حیدرآباد بھی ہیں، اور ہر علاقے کے اندر ماشاءاللہ مراٹھواڑہ، حیدرآباد، کرناٹک اور تلنگانہ و آندھرا پردیش تو ہے ہی۔ دارالعلوم حیدرآباد کے ابتدائی سالوں کے اندر مختلف ریاستوں سے بھی بڑی تعداد میں طلباء آئے اور فارغ ہو کر گئے، اس لیے یہ مدرسہ ملکی حیثیت کا مدرسہ ہے، جس سے استفادہ بہت سی ریاستوں کے طلباء نے کیا، اور اب ان کے ذریعے سے علم اور مدارس اور دینی اور تبلیغی اور دعوتی محنتیں انجام پا رہی ہیں۔ یہ سب کوشش اور کاوش اور دارالعلوم کی تنظیم اور دارالعلوم کی تعمیرات اور دارالعلوم کی ترقی کے سلسلے میں حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی، دعائیں، فکریں اور ان کی غیر معمولی آہیں اس مدرسے کی ترقی کے سلسلے میں جو ہوئی ہیں، اس کے مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو مستحکم کر کے زمینی حقیقت بنانے کے لیے محترم رحیم الدین انصاری صاحب رحمہ اللہ کی غیر معمولی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی غیر معمولی کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ وہ بھی دنیا سے بہت پہلے رخصت کر گئے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کل اولاد تھے، اور انہوں نے حضرت مولانا کو مدارس دیوبندی مدارس، دیوبندی نہج کے مدارس، دارالعلوم دیوبند کے مدارس کے نہج سے متعارف کرایا اور اس کی زیارت کرائی، اور اس طرح اس مدرسے کو اس نہج پر لانے کے سلسلے میں بہت کوششیں کی، اور تعمیری اور تنظیمی کوششیں جناب رحیم الدین انصاری صاحب رحمہ اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، مغفرت کاملہ فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ میں نے خود بھی حضرت مولانا عاقل حسامی رحمہ اللہ کی ہمت افزائی اور ان کی تشجیع پر جو ترک تعلیم کی تھی، اس تعلیم کو دارالعلوم حیدرآباد ہی میں مکمل کیا، اور اس وجہ سے بھی میرا اس کے ساتھ ایک خاص مادر علمی ہونے کا تعلق بھی ہے، اور مجھے اس پر فخر اور خوشی بھی ہے۔ میں اب ذاتی طور پر بھی اور تمام یہاں موجود علماء کرام کی جانب سے جو ہے دارالعلوم حیدرآباد کے ذمہ داروں کے لیے حضرت مولانا جعفر حسامی صاحب دامت برکاتہم کے لیے، اور مولانا کے صاحبزادے عظیم الدین جنید صاحب کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی طرف سے ان کی خدمت میں دعائے خیر ہے کہ مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے، پسماندگان کو اجر، صبر اور ہمت نصیب فرمائے، اور جدائی کے اس صدمے کا سہنا آسان فرمائے، راضی برضا رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوسری بات جس کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس سلسلے میں کچھ زیادہ تفصیل بتانا نہیں ہے، آپ حضرات کو معلوم بھی ہے، اور جو اس وقت شور چل رہا ہے ملک میں، اس شور نے سب کو جگایا بھی ہے اور سب کے اندر ایک فکر پیدا بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت سے احباب وہ ہیں جن کا مزاج جو ہے زمیں ٹلت، زماں ٹلت، نہ ٹلت گل محمد خاں والا ہے،
وہ نظامہ کچھ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کمیٹیاں کچھ بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا تجربہ ہم کو ریاست میں ہو رہا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ لیکن بہت سے لوگ ماشاءاللہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور سلجھے ہوئے انداز میں اس کی فکر کر رہے ہیں۔ 4 باتوں کی طرف توجہ دلائی رابطہ مدارس اسلامیہ اتر پردیش کا جو اجلاس دارالعلوم دیوبند میں 18 تاریخ کو ہوا، وہاں سے بطور تجویز کے 4 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور وہ 4 باتیں میں نے جو عاملہ رابطہ مدارس اسلامیہ تلنگانہ کے سامنے ارکان کے سامنے رکھ دیا تھا، تحریر اس کی کاپی رکھ دی تھی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے سب۔ اور انہی 4 باتوں میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے کا ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن یا سوسائٹی کوئی بھی قانونی تنظیم ہونی چاہیے اس کی۔ نمبر 2 کہ مدرسہ کی پراپرٹی اور اس کی تعمیر لیگل ہونی چاہیے، قانونی ہونی چاہیے۔ غیر قانونی ہے تو جلد سے جلد کوشش کریں کہ اسے کیسے قانونی بنایا جا سکتا ہے۔ لیگل ایڈوائزر جمعیت علماء آپ کو فراہم کر کے دے، اس کے لیے بھی وہ لوگ فکر مند ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صاحب آپ کو سب کر کے دیں۔ آپ ہر جگہ وکلاء موجود ہیں، مدارس کے خیر خواہ لوگ موجود ہیں لیگل، ان سے بھی رائے مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ خود سمجھنے کی اپنی طرف سے فکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بڑوں پر ڈیپینڈ رکھتے ہیں کہ وہی سب نوالا بنا کے کھلائیں تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طفل مکتب ہیں، آپ ناظم مدرسہ نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہر ایک ناظم کو شخصی طور پر فکر کرنی چاہیے، اور بڑے مدارس کو ایک لیگل ایڈوائزر باقاعدہ جو ہے اپوائنٹ کر کے تنخواہ دے کر رکھ لیجئے، تاکہ وہ چند مہینوں میں جو کمی کوتاہیاں ہیں اسے قانونی اعتبار سے جانچیں۔ ہم لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قوانین کیا مطالبات کرتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے سے کریں گے۔ میں بھی الحمدللہ اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی نقائص ہیں باقاعدہ تنخواہ دے کر، ایک آدمی کو بٹھا کر، وکیل کے ساتھ جوڑ کر، سب کر کے بھئی اپنے قانونی نقائص کو ختم کر لیا جائے۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تو اس کا کیا انتظام ہو سکتا ہے، کیا اصلاح ہو سکتی ہے، تو الحمدللہ باقاعدہ 3 مہینے سے مسلسل یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں، اور سب کو بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے مدارس وہ ہیں کسی نے زمین دے دی اور انہوں نے لے لی، لیکن اس کا قانونی طور پر کوئی تحقق ہمارے پاس نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اکثر مسجدیں بھی ایسے ہی بن جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ جو کمزوریاں ہیں جس کو ہم نے پہلے کے حالات میں قابل التفات نہیں سمجھا تھا، موجودہ حالات میں قابل التفات ہی نہیں قابل فکر سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اس کے سلسلے میں از خود فکریں کر لیں، از خود کر لیں۔ یہ جو تحفظ کے نام پر جمعیت نے بلایا ہے تو آپ کو فکر کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جمعیت علماء سب کے مدارس صحیح کر کے نہیں دے سکتی، اور رابطہ مدارس اسلامیہ سب کے مدرسوں کو صحیح خط پہ لا کے نہیں رکھ سکتا، بلکہ ہر ایک کو فکر دلائی جا رہی ہے کہ وہ خود کر کے اپنے آپ کو وہ صراط مستقیم پر لے آئیں، ہم لوگ سب ایک لائن پہ آ جائیں، اور ہم سب کے پاس ٹھیک ہو۔ اور جن کے مدارس ان 4 امور میں ٹھیک نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، پھر ان کو کیسے راستے پر لایا جائے، اس کے لیے سوچا جائے گا۔ جہاں سروے گورنمنٹ کرا رہی ہے وہ تو خیر گورنمنٹ کرا رہی ہے، کیوں کرا رہی ہے اللہ عالم، لیکن جہاں سروے ابھی تک گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا، کیوں نہ ہم خود کر لیں، اور ہم خود کر کے اپنے آپ کو ان مطالبات کے مطابق بنا لیں جو مطالبات ہمارے لیے جو ہے واقعتاً قانونی ہیں۔ اب 2 باتیں اس سلسلے میں، ان 4 باتوں کے سلسلے میں، یعنی 2 باتیں تو یہ ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مدرسے کا جو نظم و نسق ہو، تعلیم تربیت کا، کیونکہ مدرسہ تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، یہ 2 چیزیں اعلیٰ درجے کی مدرسے میں ہونے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور نمبر 4، مدرسے میں جو طلباء ہیں ان کے شخصی حقوق اور ان کے صحتی حقوق، یہ چونکہ ہر انسان کو، ہر بچے کو حاصل ہے، اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نیشنل چلڈرن رائٹس کے مطابق ہندوستانی بچوں کے لیے ہندوستان نے کیا حقوق دیے ہیں،
وہ ناظم کے علم میں رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ نیشنل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تعلیمی اداروں کو ہیلتھ کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے کیا رہنمایانہ خطوط دیے ہیں وہ بھی ناظم کے کمیٹی کے ذہن میں رہنا چاہیے، تاکہ ہم اسی اعتبار کا کھانا کھلائیں، اسی اعتبار کے کپڑے پہنائیں، اسی اعتبار کی صفائی ستھرائی کریں، اسی اعتبار کی قیام گاہ اور رہائش دیں بچوں کو، اور اسی اعتبار سے ہم کریں۔ یہ جو 4 باتیں ہیں اسی کی طرف دارالعلوم نے بھی توجہ دلائی ہے، اور دارالعلوم کا توجہ دلانا تمام مدارس کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ دارالعلوم کے نہج پر اپنا ادارہ چلانا نہیں چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کو تو ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ تو یہ 4 باتوں کے سلسلے میں 2 باتیں آپ حضرات سے میں عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ 4 باتیں ایسی ہیں جس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، چلڈرن رائٹس، گورنمنٹ یا جو ہے ہندوستان کا فائنانشل سسٹم اور اس کے اصول و قواعد، ان سب کے سلسلے میں مالیات کیسے ہوں کیا ہوں، اس کے سلسلے میں ہم کو اگر گورنمنٹ پابند قانون نہ کرتی تب بھی ہم کو ہمارے دین نے ان چیزوں کے سلسلے میں پہلے سے پابند کیا ہوا ہے۔ ہم حیثیت عالم سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام نے مالیات کے بارے میں کتنی توجہ دلائی۔ میں صرف اختصار کے ساتھ، اشاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی جو حضرت علیہ السلام کے خادم شخصی تھے، اور حضور علیہ السلام ایک سفر میں تھے، اور اس شخصی خادم کو ایک سفر میں پڑاؤ ڈالنے پر حضرت علیہ السلام کے اونٹ پر سے سامان نکالنے کی ذمہ داری تھی۔ وہ سامان اتار رہے تھے، کسی دشمن کا نیزہ آ کر ان کو لگا، ایسی جگہ پر لگا کہ اسی وقت موت ہوئی اور وہ وہاں پر گر گئے اور ختم ہو گئے۔ تو لوگوں نے حضور علیہ السلام کو ان کی شہادت کی خوشخبری سنائی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے فرشتے اس کی روح نکال رہے ہیں، اس لیے کہ میں اس کے سر پر لگے بندھے امامے سے دوزخ کی آگ نکلتا ہوں دیکھ رہا ہوں۔ اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اس نے وہ امامہ غنیمت کے مال میں سے بنا اجازت باندھ لیا ہے اپنے سر کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی کا خادم مسلمان اور جو ہے آپ کی خدمت میں ہے، سفر کے دوران میں رفیق سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، اور اس سب کے باوجود مال غنیمت سے بغیر اجازت کپڑا سر پر باندھ لینے سے اللہ کے نبی کو وہاں آگ لگتی ہوئی اس کی لاش پر دکھائی دے رہی ہے۔ اور ہم لوگ بھی ایسے ہی ذمہ دار ہیں کہ اگر ہم سے خیانت ہو تو یہ ایک مثال ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے ادارے میں پائی کا حساب ہے، خیانت کا نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی اسی نبی کی امت ہیں۔ اتنا مقرب ہو کر بھی پکڑا جا سکتا ہے، تو ہم تو بہت اعمال کے اعتبار سے دور ہیں، اتنے قریب بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں اتنا، یہ ایک اشارہ ہے، ورنہ آپ عالم ہیں، ذخیرہ احادیث بھرا ہوا ہے دیانت و امانت و خیانت کے سلسلے میں احادیث شریفہ سے، اور قرآن کی آیت لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ تو اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی قانون سکھانے کی ضرورت نہیں، ہمارا قانون اسلام خود ہمیں صحیح راستے پر رکھا ہوا ہے، یہ ہمیں ثابت کر دینا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ لیجئے، بچوں کے حقوق آپ کو سب پتہ چل جائیں گے کہ آپ نے اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا، اس سے زیادہ پیار کا معاملہ فرمایا جو اپنی بیٹی کے بچوں کے ساتھ فرمایا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس اگر کوئی چیزیں آتی تو 3 بچوں کو بلاتے تھے، حسن، حسین اور اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہم۔ حسنین تو ان کے نواسے تھے حقیقی، اور حضرت اسامہ غلام زادے تھے، ان کو بھی حضور نے اپنے بچوں کی طرح رکھا ہوا تھا، کیونکہ منہ بولا بیٹا تھا۔ حضرت علیہ السلام ان تینوں کو بلا کر وہ نعمت عطا فرماتے تھے اور تقسیم کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی چیز ہدیے میں آتی تو حضرت علیہ السلام حسنین کرام کو نظر انداز کر کے اسامہ ابن زید کو بلا کر انہیں عطا فرماتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ اگر کسی غریب کا بچہ تمہاری کفالت میں ہے تو پیار و محبت کا تمہارے بچوں سے زیادہ حقدار ہے۔
یہ حضرت علیہ السلام نے بتایا۔ اب یہ قوم کے بچے ہماری کفالت میں ہیں، ان بچوں کا دکھ درد، ان کی تکلیف، ان کا احساس، چھوٹے چھوٹے بچوں میں اس طریقے سے ضم ہو جاتے ہیں کہ ان کی پیٹ میں درد، سر میں درد ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ گھر میں ہوتے تو ماں کو سمجھ میں آتا تھا، آپ کی بیوی کو آپ کے بچوں کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے، آپ کو اب ماں بھی بننا پڑے گا، باپ بھی بننا پڑے گا، اور ان بچوں کی تکلیف کو محسوس کرنا پڑے گا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں ہیں، وہ اظہار غم کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ اظہار رنج کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اساتذہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ بچہ آج سست ہے تو شرارت سے ہی سست ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اندر سے طبیعت بجھی ہوئی ہوگی، ماں یاد آ رہی ہوگی، یا یہ کہ کھانا ہضم نہیں ہوا ہوگا، یا یہ کہ بخار چڑھ رہا ہوگا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے سستی کی۔ آپ کوئی وجہ نہیں، ایک ہی وجہ جانتے ہیں کہ شرارت کر رہا ہے، پٹائی کرو اس کی، ایک ہی وجہ جانتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے نبی کی سنتوں میں تلاشنا ہوگا کہ چلڈرنز رائٹس کیا ہیں۔ چلڈرن رائٹس نبی کی سنتوں میں ہمیں اتنے مل جائیں گے، دنیا کے کسی قانون نے ایسے حقوق بچوں کو نہیں عطا کیے جو ہمارے نبی نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ سب تقریروں کے حد تک ہم نے رکھ دیا، عمل کے حد میں ہم اس کو نہیں لائے۔ اسی طرح صفائی ستھرائی، تحفظ ماحولیات کے سلسلے میں صحیح بخاری میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں اتنی روایات موجود ہیں کہ کسی ماحولیات کے قوانین کو جاننے کی ایک عالم کو ضرورت نہیں، نبی نے خود اتنے ماحولیات کے ضابطے بتا دیے ہیں، اور نبی نے خود حفظان صحت کے اتنے اصول بتا دیے ہیں کہ اگر آپ اس کو ہی مدرسے میں نافذ کر دیں اور نگرانی کر لیں تو ماشاءاللہ اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، کوئی کمی نہیں دکھائی جا سکتی، بتائی نہیں جا سکتی۔ یہ چیزیں ایسی ہے کہ اس کے سلسلے میں ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اپنے دین میں سب موجود ہے میرے معزز علماء کرام، کیا نہیں ہے ہمارے نبی کی تعلیمات میں، ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ دوسرے قانونی طور پر جو ہے تو قانون دانوں سے معلوم کر کے اب اس کو آپ کر لیں۔ اور آخری بات ہمارے حضرت مولانا خواجہ کلیم الدین صاحب کی گفتگو کے حوالے سے، جو ایک فکر مند سوال ہے ان کا، اور اپنا بھی نہیں ہے، سب کا ملا کے ہے۔ ایک بات مختصر بس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، آپ کو ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے حکمراں اور مقتدر جماعت کے رجحانات، خیالات اور آئیڈیالوجی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ہر سوال کا جواب سامنے ہے ہمارے، ہمیں مزید ان سوالات کو اٹھا کر ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی آئیڈیالوجی میں ہمیں ہر سوال کا جواب مل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، عملاً، قولاً، فعلاً سب دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے ہم زیادہ اس سلسلے میں ہمارے اکابر نہیں بول رہے ہیں، بولنا بلا ضرورت ہے، بے وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس نمائندہ اجتماع کو شرف قبول عطا فرمائے، جمعیت علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے اس رہنمائی پر، اور اس رہنمائی کو کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ رہنمائی پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب عمل کیجئے۔ 15 سال پہلے سے دینی مدارس بورڈ نے یہ سب عنوانات پر بڑے بڑے اجلاس کیے ہیں، اس وقت بھی سمجھایا گیا، لوگ سب سن کے یہ کہتے تھے کہ دینی مدارس بورڈ سے ملحق ہوئے تو کوئی فنڈ ملتا کیا، بس یہی سوال کرتے تھے، اور ملحق تک نہیں ہوئے اس کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا حال ہے، اس وجہ سے ہمیں اس بے فکری کو ختم کرنا پڑے گا۔ بسا اوقات قانونی پیچیدگیاں ہماری اپنی غلطی سے بھی ہوتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، وہ بھی اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ جب دینی مدارس بورڈ قائم ہوا تو دینی مدارس بورڈ کے قیام کے بعد سنگاریڈی میں ایک مدرسے کے سلسلے میں ایک کال آیا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو، جو جنرل سیکریٹری تھے، تو ان کو کال آیا کہ پولیس والے آ کر ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ مولانا نے فوراً ایک نیوز بنائی، اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا، دینی مدارس بورڈ کی نیوز بنا کر کے اخبار میں بھیج دیا، اخباروں میں چھپا۔ اخبار میں چھپنے کے بعد وہاں کے کلکٹر نے مولانا سے رابطہ کروایا اور یہ کہا کہ دیکھیے آپ لوگ کچھ تحقیق کیجئے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم مدرسے میں نہیں گئے، اس مدرسے کے فلاں ناظم نے ہمارے پاس اسکول کے پرمیشن کی درخواست دی تھی، ہم نے ان کا اسکول منظور کیا ہے، اور اس اسکول کی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس رپورٹ کو طلب کرنے کے لیے آدمی کو بھیجیں، ہم مدرسے کے سلسلے میں نہیں بھیجے۔ تو پھر ہم کو شرمندگی ہوئی کہ صاحب ہم لوگوں نے ان کے خلاف بیان دے دیا، اور غلطی ہمارے آدمی کی تھی۔ آپ جب اسکول کھولے ہیں تو اسکول کے تمام قواعد پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، اس لیے پرمیشن لے کے آپ اسکول چلا رہے ہیں اور گورنمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے آپ کا، تو پوچھیں گے نا بھائی، وہ لوگ پوچھنا ان کا حق ہے اور وہ پوچھیں گے۔
اور اب تو ایسی حکومت ہے کہ مدرسے میں بھی آئے گی. تو بہرحال آپ کو ان سب چیزوں میں چوکنا ہو کر بہت اچھا مضبوط اپنا اپنا ادارہ بنائیے. اس میں کوئی دخل نہیں دے رہا ہے, کوئی آپ کے اختیارات میں دخل نہیں ہو رہا ہے. خود بنائیے, اچھا بنائیے, کبھی کچھ بات پریشانی کی نہ پیش آئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب. جمال الوجود بذكر